ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے اعتماد کی، تو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں آپ کو۔ غلام احمد بلور صاحب ایک ٹاک شو میں موجود تھے اور بات چل رہی تھی ڈیموں کے حوالے سے، تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ پانی ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ڈیم آپ کہاں سے بنائیں گے۔ تو وہ جو اینکر پرسن تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو کس پہ اعتماد ہے کہ کون کہے کہ پانی موجود ہے تو آپ یقین کریں گے کہ اس ملک آپ سپریم کورٹ چلے جائیں، آپ صدر پاکستان اگر کہے، اس طرح انہوں نے مختلف باتیں کہیں تو انہوں نے کہا جی ہمیں کسی پہ یقین نہیں ہے، ہمیں اقوام متحدہ پہ صرف یقین ہے۔ تو جو اعتماد اور یقین تھا وہ تو اس حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے کہ لوگ اب اقوام متحدہ کی باتیں کرتے ہیں، جس طرح یہ ابھی محترمہ کی شہادت کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ٹیم آئے تحقیقات کے لیے۔ یقیناً لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ مجروح ہوا ہے۔ دیکھیں بلال صاحب، اس میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جمہوریت جو ہے وہ میرے نظر میں ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اس کی طرف ایک بہت مثبت اور فرم قدم ضرور ہے، کیونکہ جو مسائل ہوتے ہیں نا انسانوں کو درپیش، اس میں اخلاقیات کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، معاملات کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، امانت و صداقت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ جو جمہوریت کی طرف آپ کی پیش قدمی جو ہوئی ہوتی ہے اس کو مزید ثمر آور بناتے ہیں، اس کو مزید بہتر بناتے ہیں۔ تو جمہوریت جو آپ کو بیسک چیز ادا کرتی ہے نا، جو آپ کو دیتی ہے، وہ نیشنل اسمبلی ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ لوگ مل بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تبادلہ خیال ہوتا ہے اور کنسنسس ایوالو ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، جہاں پہ نیشنل اسمبلی ڈیلیور نہیں کرے گی وہاں معاملات ضرور جنرل اسمبلی میں جائیں گے UN کی، اور یہ بھی طے کرنا قوموں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے معاملات ہم نے نیشنل اسمبلی میں ہی رکھنے ہیں، کیونکہ آپ نارمل بھی دیکھیے جب آپ کے اور میرے معاملات ہم تک نہیں رہیں گے اور ہمارے اس چار دیواری سے باہر نکلیں گے اور کسی اور کے پاس ہم جائیں گے، پھر ہمیں چار باتیں اس کی بھی ماننی پڑیں گی۔ ہمارے جو معاملات ہیں وہ تو شاید پیچھے رہ جائیں، یا وہ کس حد تک حل ہوتے ہیں یا نہیں یہ ایک سوال طلب مسئلہ ہے، لیکن یہ ضرور طے ہے کہ اس کی کچھ باتیں ہمیں ضرور ماننی پڑیں گی۔ اس لیے غلام احمد بلور صاحب ہوں، پیپلز پارٹی کے مطالبات ہوں، کسی اور جماعت کے ہوں یا حکومت ہو، کسی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے معاملات اگر ہم خود نہیں حل کریں گے تو جب بھی کوئی دوسرا آئے گا، کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے معاملہ حل کرے؟ ظاہر ہے اس کا اپنا بھی کوئی بیچ میں مسئلہ ہوگا جسے وہ چاہے گا کہ ایڈریس کیا جائے، تو جب آپ کسی کا مسئلہ ایڈریس کریں گے تو آپ کے معاملے کی سنگینی بھی بڑھے گی اور آپ کی نیشنل سوورینٹی پہ بھی کمپرومائز ہوگا۔ اسی لیے آپ کے اپنے ادارے، آپ کی عدالتیں، آپ کا سسٹم اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ آپ کسی پہ پن پوائنٹ نہ کر سکیں، کسی کی در نہ کھٹکھٹانا پڑے۔ آپ انڈیا میں دیکھیں، جب یہ نیوکلیئر ڈیل کی بات ان کی چل رہی تھی جو حال ہی میں ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ڈیل ہو جائے گی، اس میں جب ان کی جو اتحادی پارٹی ہے، جو لیفٹ پارٹیز ہیں، انہوں نے جب اس پہ اعتراض کیا اور امریکہ نے انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا آپ ہمارے انٹرنل معاملات میں دخل نہ دیں، ہم خود سیٹل کر لیں گے، اگر ہم اپنی پارٹی کو منانے میں کامیاب ہو گئے ہم ڈیل پہ سائن کر لیں گے، نہیں کامیاب ہوئے ہم استعفیٰ دے دیں گے، حکومت ہم اپنی ختم کر لیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے کہنے پہ کوئی وایا میڈیا لے لیں۔ کیا ہم بھی اپنے معاملات میں اتنی ہوش مندی اور اتنا ریزیلینس دکھا سکتے ہیں؟ اگر ہم نہیں دکھا سکتے تو پھر سوچنا ہمارا کام۔ قریش صاحب، ایک تو اس کا ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے اس سارے مسئلے کا، ایک اس کا سیاسی پہلو ہے۔ جو سیاسی جماعتیں مخالفت کرتی ہیں ڈیم بنانے کی، کیا خیال ہے اس کی بنیاد سیاسی ہوتی ہے یا واقعی کوئی ان کے جو تحفظات ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، اس پر مثلاً کالا باغ ڈیم پر سب سے زیادہ مختلف صوبوں کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوا، لیکن حکومت نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ ان تمام صوبوں کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بٹھا کر کوئی ایک واضح موقف جو ہے وہ سامنے آئے۔ یہ ضرور ہوتا رہا کہ سندھ میں صدر صاحب گئے ہیں تو وہاں لوگوں سے کہا کہ آپ، اور دلچسپ آپ دیکھیے کہ پرویز مشرف صاحب جب ابھی یہ صدر نہیں بنے تھے پورے، یعنی سویلین نہیں بنے تھے، دونوں عہدے ان کے پاس تھے، تو یہ سندھ میں گئے تھے، ان کی اپنی حکومت ارباب غلام رحیم نے وہاں پر جلسوں کا اہتمام کیا ڈیم کے حوالے سے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں ان کے اپنے لوگوں نے، اپنے وزیروں نے، خود ارباب غلام رحیم نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں کالا باغ ڈیم نہیں چاہیے اور اگر یہ بنا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ یہی صورتحال بلوچستان کے اندر تھی، یہی صورتحال فرنٹیئر کے اندر تھی۔ اب سوال یہ ہے
کہ مثلا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں کا خیال تھا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ایکسپرٹس ہائر کیے گئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اگر کالا باغ ڈیم بنا تو اس کی وجہ سے سندھ کو کیا کیا نقصانات ہوں گے. دیکھیں بھٹو صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا تھا اس پروجیکٹ کو, اور اس وقت تمام صوبوں کے لوگوں کو بٹھا کر وہ جو کونسل تھی ایک صوبوں کو سالسی کونسل کوئی نہیں CCI CCI ہاں کونسل آف کامن کامن انٹرسٹ, اس میں سب کو بلا کے اور ایکسپرٹس تمام صوبوں کے ایکسپرٹس کو بلا کر وہاں پر اس پر بات چیت ہوئی اور کنسنسس بلڈ اپ ہوا کہ نہیں اس کو بننا چاہیے. معاملہ طے تھا. اب بھٹو صاحب کو آپ نے قتل کر دیا, آپ نے مار دیا, ان کو بیچ میں سے نکال دیا, لیکن وہ منصوبہ تو پاکستان کے لیے تھا نا. اس میں گڑبڑ کس نے کی؟ سندھیوں نے تو گڑبڑ نہیں کی, نہ بلوچیوں نے گڑبڑ کی, نہ ہی فرنٹیئر کے لوگوں نے اس کے خلاف کوئی بیان بازی کی. سب سے پہلا بیان اس کے خلاف جو آیا وہ سرحد کے گورنر کا آیا, لیفٹیننٹ جنرل فضل حق کا. جی انہوں نے کہا کہ یہ میرے خون پر بنے گا, میری کالا باغ ڈیم اوور مائی ڈیڈ باڈی. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس پر پھر سندھ کے فرنٹیئر کے اندر ایک نیا معاملہ شروع ہوا. آپ دیکھیے کہ اس وقت جو وہاں کے قائم مقام چیف منسٹر ہیں اور وہ انجینئر ہیں, وابڈا کے چیئرمین بھی رہے ہیں, اور وہ خود بھی پٹھان ہیں, پشتون ہیں, لیکن ان کا ایک نقطہ نظر ہے کہ نہیں کالا باغ ڈیم سے فرنٹیئر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ فرنٹیئر کو فائدہ ہی اس سے ہوگا. سندھ کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کالا باغ ڈیم بننے سے سندھ کے حقوق کی تلافی ہوگی. اگر آپ کے اندر سچائی ہے, اگر آپ واقعی پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر حکومت کا یہ فرض ہونا چاہیے تھا کہ چاروں صوبوں کے لوگوں کو بٹھاتے, چاروں صوبوں کی صوبائی اسمبلیاں موجود تھیں, ان لوگوں کو, ان کے جو لیڈرز تھے, ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن جس کو کہتے ہیں, مختلف پارٹیوں کے بھی رہنما اسمبلیوں کے اندر موجود تھے, ان سب کو بلاتے اور تمام صوبوں کے ایکسپرٹس کو بٹھا کر 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کی ڈیلیبریشنز کرتے اور کسی ایک نتیجے پر پہنچتے, تو مجھے یقین ہے کہ کوئی اس پہ اعتراض نہ کرتا. چلیے کالا باغ ڈیم نہیں تو اب کیا صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں پر ڈیم بن سکتا تھا؟ بھی اور بھی بہت سے جگہیں ہیں, مقامات ہیں جہاں پر ڈیمز بن سکتے تھے. مثلا پاکستان پیپلز پارٹی, یہ محترم بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں, ان کے اپنے دونوں ادوار میں مختلف مقامات جو ہیں وہ سائٹس جو ہیں وہ لوکیٹ کی گئی تھی کہ اس سائٹ پر, اس سائٹ پر, اس سائٹ پر کوئی 10-12 تھیں جہاں پر ہم بڑے درمیانے درجے کے اور چھوٹے ڈیمز بنا کر پانی کی کمی بھی پوری کر سکتے ہیں اور بجلی کی کمی بھی ہم پوری کر سکتے ہیں. ان کی فیزیبلٹی رپورٹس تیار پڑی ہوئی ہیں. بھئی اگر وہ اس پر آپ نے ہنگامہ کھڑا کروا دیا ہے اور یہ سیاسی ہنگامہ آرائی کرائی گئی, یہ اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا پرویز مشرف صاحب نے اس وقت اپنے. ویسے افسوسناک پہلو قریشب یہی ہے کہ حکومت چاہے نون لیگ کی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو یا موجودہ دور حکومت ہو, میرا خیال ہے کہ سب حکومتوں نے, سب سیاسی جماعتوں نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. نہیں دیکھیں, میں یہی بات آپ کی اس پہ تردید میں کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں محترمہ کی قیادت میں جب حکومتیں تھیں فیزیبلٹی رپورٹس تیار کی گئی. چلیے ایک ڈیم, اور یہی بات مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب نے بھی کی. یعنی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی اگر کالا باغ ڈیم پر اعتراض ہے لوگوں کو, چلے ابھی وہ نہیں بناتے, لیٹ دیر بی اے کنسنسس, وہ 1 سال میں ہوتا ہے, 10 سال میں ہوتا ہے, اس کا انتظار کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جگہوں پہ ہم نہیں بنا سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے بھی یہ معاملہ شروع کیا جو جہاں سے محترم بے نظیر بھٹو نے چھوڑا تھا, لیکن ان کی جب حکومت ختم ہوئی, غیر جمہوری حکومت بنی, تو اس نے یہ صرف لڑائی کرائی, کہیں پیچ اپ نہیں کرایا صوبوں کے درمیان بیٹھ کر. میں گھر کا بڑا ہوں, سربراہ ہوں, میرے بچوں کے درمیان اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو میں اگر اس لڑائی کو ختم نہیں کرا سکتا, ان میں صلح صفائی نہیں میں پیدا کر سکتا, ان کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا, تو پھر مجھے حق نہیں ہے کہ میں ان کے اس خاندان کا سربراہ اپنے آپ کو کہوں. تو باپ کا فرض یہ ہوتا ہے, سربراہ کا فرض یہ ہوتا ہے کہ ان ایشوز کو وہ ریزالو کرے اور سب کو ساتھ لے کر چلے. اسی طرح سے حکمران کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ تمام صوبوں کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے, ان کی خواہشات, ان کی تمنائیں,
ان کی ضروریات کو سامنے رکھے جی اور پھر کوئی فیصلہ جو ہے ان کی مرضی کی خواہش کے مطابق کرے۔ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کی مثال لیں بھارت کی، وہاں پہ 4600 ڈیم اس وقت جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو شاید انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں چند ڈیم ہیں، انگلیاں زیادہ ہیں جی ہاں 12 ڈیم ہیں میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ، اور وہاں پہ بھی یقیناً ڈیموں کی مخالفت ہوتی ہے، وہاں پہ بھی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ اس کی مخالفت کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے ان کے تحفظات دور کر کے جو ہے ڈیم بنائے جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے اس پہ کوئی اتفاق رائے ہو جائے کہ اگر کالا باغ ڈیم ہی ہے چاہے تو اس پہ جو تحفظات ہیں، جن لوگوں کے ریزرویشنز جو ہیں وہ دور کر دی جائیں؟ دیکھیے بلال صاحب، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، قریشی صاحب کی بات بھی اسی سمت میں اشارہ کرتی ہے، لیکن میں آپ کی تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایسے معاملات ایک دم حل نہیں ہوتے۔ ایک دم آپ کوئی بٹن دبائیں اور اگلے دن سب کا اعتماد بحال ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجر